مرنے سے 40 دن پہلے کیا ہوتا ہے؟ موت سے 40 دن پہلے انسان کے جسم میں ایک خاص نشانی ظاہر ہونے لگ جاتی ہے۔ جب بندے کا اس دنیا کو چھوڑ کر جانے کا وقت آتا ہے تو موت سے 40 دن پہلے حضرت عزرائیل علیہ السلام اس بندے کو آ کر کہتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ ملک الموت یعنی حضرت عزرائیل علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچے تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے پوچھا، کیا تم میری روح قبض کرنے کے لیے آئے ہو یا مجھ سے ملاقات کرنے کے لیے آئے ہو؟ تو ملک الموت نے عرض کیا، اے اللہ کے پیارے پیغمبر، میں روح قبض کرنے کے لیے نہیں آیا بلکہ آپ سے ملاقات کے سلسلے میں حاضر ہوا ہوں۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، ٹھیک ہے، لیکن جب تم میری روح قبض کرنے کے لیے آؤ تو کوئی قاصد میری طرف لازمی روانہ کرنا، کوئی پیغام میری طرف لازمی بھیج دینا۔ تو ملک الموت نے کہا کہ میں جب آپ کی روح قبض کرنے کے لیے آؤں گا تو اس سے پہلے 2 یا 3 قاصد آپ کی طرف روانہ کر دوں گا، وہ آپ کو اطلاع کر دیں گے۔ چنانچہ ایک وقت آیا جب ملک الموت حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس اچانک آ گئے اور روح قبض کرنے کی بات کہی تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، تم نے تو مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تم میری روح قبض کرنے سے پہلے کوئی قاصد بھیجو گے، کوئی پیغام دینے والا بھیجو گے، میرے پاس تم اچانک روح قبض کرنے کے لیے نہیں آؤ گے۔ تو ملک الموت نے کہا، میں نے آپ کی طرف قاصد بھیجے تھے اور وہ بھی 3 قاصد۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ کون سے قاصد ہیں؟ ملک الموت نے عرض کیا، پہلا قاصد یہ تھا کہ جب آپ کی داڑھی اور سر کے بال جو سیاہ ہوں گے وہ سفید ہونے لگیں گے، اور دوسرا قاصد میرا یہ تھا کہ آپ کے جسم میں جو طاقت اور توانائی تھی وہ ختم ہونے لگ جائے گی اور آپ کے جسم میں کمزوریاں آنے لگیں گی، اور تیسرا قاصد میرا یہ تھا کہ آپ کی کمر جو بالکل سیدھی تھی وہ آہستہ آہستہ جھکنے لگے گی۔ یہ تینوں نشانیاں ملک الموت نے بتائیں۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر مرنے والے کے پاس تقریباً میرے قاصد آتے ہی رہتے ہیں، لیکن لوگ ان کو نہیں سمجھتے نہ ہی ان کو مانتے ہیں۔ اگر مرنے والا بندہ اپنی زندگی میں نیکیاں اور تقوی اختیار کرتا رہا تو پھر اس کی موت کے بعد اس کا چہرہ خوبصورتی سے چمک اٹھتا ہے، تو یہ ایسی علامت ہے جس سے اچھا تاثر لیا جا سکتا ہے اور اس پر خیر کی امید کی جا سکتی ہے۔ مثال کے طور پر مرنے کے بعد لوگ اس کی تعریف کریں گے اور اس کے لیے
دعائیں کریں گے تو یہ اس کے نیک ہونے کی نشانی ہے۔ اسی طرح زندگی میں اچھے لوگوں کی صحبت بھی انسان کے نیک ہونے کی نشانی ہے۔ حسن خاتمہ کے بہت سے اسباب ہیں جس میں اللہ کی اطاعت پر استقامت، اللہ تعالیٰ کے بارے میں حسن ظن، سچائی، پرہیزگاری، توبہ، موت کو کثرت سے یاد کرنا، دنیاوی چاہتیں مختصر کرنا، آخرت کی فکر اور نیکوکار لوگوں کی صحبت قابل ذکر ہے۔ ناظرین، جب روح جسم کو چھوڑنے کے لیے بالکل تیار ہو، یعنی موت سے تقریباً 24 گھنٹے پہلے، تو ہاتھ پاؤں اور گھٹنوں کی جلد پر محسوسات ختم ہو جاتی ہیں اور ان کا رنگ بدلنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ نیلا یا ارغوانی رنگ اختیار کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ واضح نشانیاں ہیں جن میں سانس اکھڑنا شروع ہوتا ہے اور بے ترتیب ہوتا چلا جاتا ہے اور دھیرے دھیرے بجھ جاتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالی کس بندے کو نیک بخت بنانا چاہتا ہے تو مرنے سے پہلے 1 سال پہلے ایک فرشتہ اس کے پاس بھیجتا ہے اور وہ اسے درست کرتا ہے اور نیک عمل کی طرف رغبت دلاتا ہے، یہاں تک کہ وہ نیک حالت میں مرتا ہے، اور سب لوگ کہتے ہیں کہ یہ شخص نیک حالت میں مرا ہے۔ اور جب ملک الموت حاضر ہوتا ہے تو اس وقت اللہ تعالی اس کے آخرت میں رہنے کی جگہ، یعنی وہاں کے سامان اور راحتوں کو جو اللہ پاک نے اس کے لیے مہیا کر رکھے ہیں تیار کر کے رکھتا ہے اور اسے دکھا دیتا ہے، تو اس کی روح خوش ہو کر نکلنے کا قصد کرتی ہے۔ اس وقت یہ شخص اللہ تعالی کی ملاقات کی خواہش کرتا ہے اور اللہ اس کی ملاقات کو پسند بھی کرتا ہے۔ پھر ملک الموت روح قبض کرتا ہے، اور جب اللہ کسی بندے کے ساتھ برا کرنا چاہتا ہے تو مرنے سے 1 سال پہلے اس کے پاس ایک شیطان بھیجتا ہے جو اسے گمراہ کرتا ہے اور بہکاتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ بری حالت میں مرتا ہے، اور سب لوگ کہتے ہیں کہ اس سے بری موت آئی ہے۔ جب ملک الموت حاضر ہوتا ہے تو اس وقت اللہ تبارک و تعالی اس کی آخرت میں رہنے کی جگہ اسے دکھاتا ہے، تو اس کی روح خوف سے بدن کے اندر گھس جاتی ہے۔ اس وقت اللہ کی ملاقات کو یہ ناپسند کرتا ہے اور اللہ اس کی ملاقات کو بھی ناپسند فرماتے ہیں۔ پھر ملک الموت اس کی روح سختی سے کھینچ کر قبض کرتا ہے۔ کتاب الفضائل کے مصنف اس حدیث کی تشریح میں لکھتے ہیں کہ ملک الموت کے بلانے پر جان اس طرح جسم سے نکلتی ہے جیسے سپیرا سانپ کو اس کے سوراخ سے بلاتا ہے۔ مومن اور کافر
دونوں کے جسم سے روح نکلنے کی حالت یکساں ہوتی ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ مومن کی جان تو خود نکل کر جانا چاہتی ہے اور کافر کی جان تو جسم کے اندر واپس ہی جانا چاہتی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وفات سے 3 دن قبل یہ کہتے سنا کہ تم میں سے جو کوئی مرے تو اس حالت میں مرے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں اچھا گمان رکھتا ہو اور اللہ تعالیٰ کے پاس اعمال صالحہ لے کر جائے۔ بس اس کا مفہوم یہ ہوا کہ اعمال صالحہ کی پابندی اس قدر کریں کہ مرتے وقت حق تعالیٰ کے ساتھ حسن ظن پیدا ہو جائے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ رسول اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو تم میں سے جو کوئی مرے وہ اس حالت میں مرے کہ وہ اللہ پاک کے بارے میں اچھا گمان رکھتا ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھنا جنت کی قیمت ہے، یعنی جس کو حق تعالیٰ سے حسن ظن پیدا ہو گیا وہ جنت میں چلا گیا۔ روایت میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ رسول اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالی کسی بندے کو دوست رکھتا ہے تو اس کو شہید جیسی خوشگوار چیز دیتے ہیں، یعنی اعمال صالحہ اور اخلاق حسنہ کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا کہ کس طرح خوش کرتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مرنے سے پہلے نیک کام کرتا ہے یہاں تک کہ اس کے پڑوسی اس سے خوش ہو جاتے ہیں۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ میت کو موت کے وقت پیشانی پر پسینہ آتا ہے، آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں اور ناک کے سوراخ کشادہ ہو جاتے ہیں، تو یہ اللہ کی خاص رحمت ہے جو اس پر نازل ہوتی ہے۔ اور اگر گلے میں ایسی آواز نکلے جیسے کہ جوان اونٹ کا گلا گھوٹنے سے آواز آتی ہے تو اس کا رنگ بد رنگ ہو جائے گا، اور منہ سے جھاگ نکلے تو یہ اللہ کا عذاب ہے۔ ناظرین گرامی، اللہ تعالی نے عرش کے نیچے ایک درخت پیدا کیا ہے جس کے پتے تمام مخلوقات کی گنتی کے برابر ہیں۔ اس کا نام ہے شجرۃ المنتہی۔ جب بندے کی زندگی کی عمر ختم ہو جاتی ہے اور 40 دن باقی رہ جاتے ہیں تو حضرت عزرائیل علیہ السلام کے سامنے اس کا ایک پتا گر جاتا ہے جس پر اس بندے کا نام لکھا ہوتا ہے۔ اس وقت کے تمام فرشتے اسے مردہ کہنے لگتے ہیں، یعنی مردوں میں شامل کر لیتے ہیں، اور دنیا میں 40 دن تک زندہ رہتا ہے۔ جب 40 دن پورے ہو جاتے ہیں تو ملک الموت اس کے پاس آتا ہے اور اس کے سامنے بیٹھ جاتا ہے۔ اس وقت بندہ
اپنی موت کی تکلیف میں ہوتا ہے۔ جب ملک الموت کو دیکھتا ہے تو گھبرا کر پوچھتا ہے کہ تم کون ہو اور تمہارا کیا ارادہ ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میں ملک الموت ہوں، مجھے تمہاری روح قبض کرنے کا حکم ہوا ہے۔ یہ سن کر وہ منہ پھیر لیتا ہے اور اس کی آنکھیں پتھرا سی جاتی ہیں۔ ملک الموت کہتا ہے کہ تم مجھے نہیں پہچانتے، میں وہ ہوں جس نے تیرے رشتہ داروں، تیرے والدین کی روح قبض کی ہے، اور آج تیری روح قبض کروں گا۔ تو نے دنیا کو کیسا پایا؟ بندہ کہتا ہے میں نے دنیا کو بے وفا مکار پایا۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے دنیا اس کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے اے نافرمان، تو نے اپنے رب کی کتنی نافرمانی کی اور کتنے گناہ کیے، تجھے نصیحت کی گئی اور بہت سی باتیں سنائی گئیں، مگر تو نے یہ سمجھا کہ ہم دنیا میں ہمیشہ رہیں گے۔ مگر تو نے یہ سمجھا کہ ہم دنیا میں ہمیشہ رہیں گے۔ یاد رکھ، میں تجھ سے اور تیرے اعمال سے بیزار ہوں۔ ہر روز کمال اس کے سامنے آتا ہے اور کہتا ہے اے نافرمان، تو نے ناحق طریقے سے مجھے حاصل کیا۔ اگر تو غریب اور مسکین پر خرچ کرتا تو آج تیرے کام آتا۔ روایت میں ہے کہ جب آدمی کی زبان بند ہو اس کے پاس آتے ہیں اور سلام کرتے ہیں، پہلا فرشتہ آ کر کہتا ہے اے بندے، اللہ نے مجھے تیری روزی پر موکل کیا تھا، میں نے تمام زمین کا چپا چپا چھان مارا مگر تیری روزی کا ایک لقمہ بھی کہیں نہ پایا۔ پھر دوسرا فرشتہ آتا ہے اور سلام کے بعد کہتا ہے اے اللہ کے بندے، میں تیرے پانی پر موکل تھا، میں نے تمام زمین پر چپا چپا تلاش کیا مگر تیرے پینے کے لیے ایک قطرہ بھی پانی کہیں نہ پایا۔ پھر تیسرا فرشتہ آتا ہے اور سلام کے بعد کہتا ہے بندے، میں اللہ کے حکم سے تیری سانس پر موکل تھا، میں نے تمام زمین پر چپا چپا چھان مارا لیکن تیرے واسطے ایک سانس بھی کہیں نہ پائی۔ چوتھا فرشتہ آتا ہے اور سلام کے بعد کہتا ہے اے بندے، اللہ کے حکم سے میں تیری عمر پر موکل تھا، میں نے تمام زمین پر چپا چپا تلاش کیا مگر تیری عمر کا ایک لمحہ بھی نہ پایا۔ اس کے بعد اعمال لکھنے والے دو فرشتے اس کے پاس آتے ہیں اور سلام کے بعد کہتے ہیں اے اللہ کے بندے، ہم تیرے اعمال لکھنے پر موقوف تھے۔ وہ نامہ اعمال اس کو دکھائیں گے اور کہیں گے کہ یہ تیرا نامہ اعمال ہے۔ اس وقت میت کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں، دائیں بائیں دیکھتا ہے اور نامہ اعمال پڑھنے سے ڈرتا ہے۔ اس کے بعد ملک الموت اس کی روح قبض کر لیتے ہیں۔ روایت میں ہے ربی بن انس رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ ملک الموت تنہا سب کی روح قبض کرتے ہیں یا ان کے ساتھ اور فرشتے بھی کام میں شریک ہوتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا روح قبض کرنے کا کام انہی کے حوالے ہے، لیکن اس کام میں مدد کے لیے بہت سے فرشتے ان کے
ساتھ ہوتے ہیں اور ملک الموت ان سب کے سردار ہیں۔ ان کا ہر قدم دنیا کے برابر ہے۔ اور پھر حضرت ربیع بن انس سے پوچھا کہ مومنین کی روحیں کہاں رہتی ہیں؟ فرمایا 7ویں آسمان کے اوپر سدرۃ المنتہا کے پاس۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے اعمال کے ثواب کا سلسلہ اس سے تین چیزیں صدقہ جاریہ، راستے میں پڑی اینٹ جس سے راہگیر نفع حاصل کریں، اولاد جو مرنے کے بعد ان کے لیے دعا کرے، تعلق دنیاوی زندگی سے ہوتا ہے، ان کے اثرات مرنے کے بعد دنیا میں ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، اللہ تعالی سے دعا ہے ایک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔